جب سألہ کا سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی تو بے شک میں قریب ہوں اجیب میں جواب دیتا ہوں دعوت دعا کا الداعی دعا کرنے والے کی اذا جب دعان وہ دعا کرے مجھ سے فلیستجیبوا پس ضرور وہ حکم مانے لی میرا ولیؤمنوا اور وہ ضرور ایمان لائیں بی مجھ پر لعلکم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ بہت ہی خوبصورت موٹیویشن اور ریلیکسنگ آیت ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ سے بانڈنگ بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوال کریں آپ سے میرے بارے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو یہ بتائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کرایا جائے کہ میں تو قریب ہوں، اور جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، تو اللہ جواب دے رہا ہے۔ یعنی اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم کسی کو بات کر رہے ہیں، کسی سے مخاطب ہونے لگے ہیں، اور وہ ہماری ہی بات سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں رسپانس کرنے لگا ہے، تو ایک بہت اچھی کمیونیکیشن بنتی ہے۔ تو لہذا فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں فَإِنِّي قریب تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں۔ تو اگر ہمیں پتا ہو کہ اللہ ہمارے قریب ہے تو پھر انسان بہت سی برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے، بہت سے برے کاموں سے رک جاتا ہے، بہت سے خوف سے بچ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دوستی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں جواب دیتا ہوں دعا کا دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو دعا کی جائے، پھر اس دعا میں یقین بھی ہو، کیونکہ یقین سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور پھر اس میں عجلت نہ کی جائے، زیادہ ہری نہ کی جائے، کیونکہ دعا جو ہے وہ صبر سے قبول ہوتی ہے۔ جب تکلیف والے لوگ صبر کرتے ہیں تو آخرت میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ ان سے حسرت کریں گے ان کے صبر پر، کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جلد کینچیوں سے کاٹی جاتی اور ہم نے صبر کیا ہوتا۔ تو دراصل اللہ جواب دیتا ہے بندے کو، لیکن بندے تک پہنچنے میں کبھی وقت لگتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کون سا رائٹ ٹائم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ٹرسٹ رکھنا چاہیے اللہ پر کہ اس نے سن لیا ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو ایک استقامت بھی ہمارے اندر آئے گی کہ اگر ہم ایک دعا مانگ رہے ہیں اور ہم اسی کنسسٹینسی سے مانگتے جا رہے ہیں، تو اگر وہ تو قبول ہو گئی تو سمجھے قبول، اگر نہیں ہوئی تو اجر اس کا رکھ لیا جائے گا، اور جب رائٹ ٹائم آئے گا تو وہ قبول ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ اور اگر دنیا میں نہ بھی قبول ہوئی تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کا ڈھیر بنا کے انسان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس ضرور وہ حکم مانے میرا وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور وہ میرا ایمان لے آئیں، مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اعتماد کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سن لی ہے۔ تو جب وہ نوازے گا تو پھر کم نہیں نوازے گا۔ اگر ہم یؤمن کے لفظ کو دیکھیں کہ وہ ایمان لائیں تو اس میں صبر پوشیدہ ہے، یعنی کیا ایمان کیا لانا ہے کہ جو دعا کی ہے وہ قبول ہو جائے گی، یہ ایمان چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ ٹرسٹ لیول آف ٹرسٹ ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ایک بیابان صحرا کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک آباد شہر بنانا، اور آج وہ مکہ بن گیا، تو یہ دعا کے ساتھ یقین اور اعتماد بھی تھا۔ پھر وہ مل بھی جاتا ہے جو آخرت کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اور کیا چاہیے؟ انسان ہی کی بھلائی مطلوب ہے، لعلکم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، تاکہ انسان ہدایت پا جائے۔ اگر ہم رشد کے لفظ کو دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا رشد، تاکہ وہ رشد پا جائیں، تو رشد جو ہے وہ اچھی عادات کو اپنانے اور اس پر قائم رہنے کو کہتے ہیں، جو ہدایت کے بعد ملتی ہے، یعنی راستہ دیکھ کر اس پر استقامت بھی رکھنا، اچھی جو ہیبٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کو کر لینے کے بعد اسے کنسسٹنسی سے ہمیشہ کے لیے کرتے رہنا، اسے کہتے ہیں رشد۔ اور اگر ہدایت دیکھیں تو ہم نے یہ سورہ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ ہدایت کے معنی ہے ہاتھ پکڑ کے سیدھے رستے پر چلانا اور پھر منزل تک پہنچانا۔ لیکن رشد اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ رشد کا دوسرا معنی سمجھداری بھی ہے، اور سمجھداری کس میں ہے؟ دراصل استقامت میں ہی ہے۔ تو ہدایت اور رشد میں فرق یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب ہے انسان سیدھے رستے پر چل پڑا اور منزل تک پہنچ جائے گا، لیکن
رشد کا مطلب ہے کہ اس میں ساتھ میں گڈ ہیبٹس کی ڈیولپمنٹ بھی کی اپنے اندر، اور اس میں استقامت بھی آئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پر چلتا رہے گا۔